السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیپڑی والا اسکول سے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ یہاں سے قریب میں ایک رستہ ہے، آپ یہاں سے نکل کر جنتا نگر کے راستے ہم لوگ پہنچیں گے، جہاں پر جہانگیر بادشاہ آئے تھے اور راندیر میں جس جگہ پر وہ آئے تھے اور اس جگہ کا نام جہانگی پورہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں تک آپ کو پہنچائیں گے، لے جائیں گے۔ یہ ہے ہم قریب میں جنتا نگر جو علاقہ ہے وہ ہے، یہ جنتا نگر کی مسجد ہے، اور یہاں سے آگے نکل کر تھوڑے ہی فاصلے پر جامعہ اشرفیہ جو بہت مشہور راندیر کا ادارہ ہے، ہم اسی کے قریب ہے۔ یہ اس کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ہے جامعہ اشرفیہ راندیر کی بلڈنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جامعہ کی پوری بلڈنگ ہے۔ اس کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی، مفتی یعقوب اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد تازہ ہو گئی۔ ابھی میں آپ کو ان کے قبر کے قریب لے چلتا ہوں، اس لیے کہ وہ راستے میں ہی ہیں، اس لیے ان کی قبر کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ اور دوسرے بہت سارے حضرات نے مجھ سے فرمائش کی، ہمیں مفتی یعقوب اشرف کی قبر بھی بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ جو ہے جامعہ اشرفیہ راندیر سے آپ نکلو گے جامعہ حسینیہ کی طرف جاتے ہوئے، بیچ راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ مفتی یعقوب اشرف کی قبر ہے۔ جو اشرفیہ پوری فیملی ہے وہ وہیں پہ مدفون ہوتی ہے۔ یہاں پر دو قبرستان ہیں، ایک بڑا قبرستان اور ایک یہ چھوٹا قبرستان، جس کا نام مشہور ہے پیر مٹھی قبرستان۔ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر مٹھی قبرستان ہے، بس یہیں پہ ہے ان کا مزار۔ گیٹ سے اندر یہ داخل ہو رہے ہیں ہم، اور یہ ہے اندر کا راستہ، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے بالکل سامنے یہ مزار ہے۔ سب سے پہلے مریم بی بی جو اہلیہ محترمہ ہے حضرت مولانا مفتی احمد اشرف کی، اور بیٹی ہے حاجی ہاشم صاحب کی، اور دوسرے نمبر پر فخر گجرات حضرت اقدس مفتی احمد اشرف صاحب راندیری، محترم دارالعلوم اشرفیہ راندیر، اور تیسری قبر ہے داعی سنت استاذ الاساتذہ عارف باللہ حضرت مولانا حافظ قاری مفتی یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھی قبر ہے حضرت مولانا صحیب الرحمن صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں قبریں ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی جگہ پر ہے۔ جیسے ہی آپ اس قبرستان میں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ انہی کی قبر کی زیارت فرمائیں گے۔ ہم جامعہ اشرفیہ کے بانی و محتمم کی قبر کے پاس لے چلتے ہیں، جن کا نام حاجی اسماعیل محمد اشرف بانی دارالعلوم اشرفیہ راندیر، یہ ان کا مزار شریف ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ان کا مزار ہے۔ اور یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ آسانی ہو، جو آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے دقت نہ ہو اور ان کو پریشانی نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا پورا قبرستان ہے جس میں یہ تمام اشرفیہ فیملی مدفون ہے۔ اب آپ حضرت مولانا یعقوب اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ ان کی فراغت دارالعلوم اشرفیہ سے ہوئی، اور حضرت نے مفتاح العلوم جلال آباد سے کیا۔ اصلاحی تعلق حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے، اور اس کے بعد حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب سے، اور اس کے بعد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے، پھر اس کے بعد حضرت شیخ یونس جونپوری سے۔ فراغت سے لے کر 35 سال آپ نے تدریسی خدمت انجام دی، اور 27 سال تک انہوں نے اہتمام سنبھالا۔ 9 سال جامعہ اسلامیہ صوفی باغ میں بخاری شریف پڑھائی، اور آپ صوفی باغ کے پہلے شیخ الحدیث رہے۔ آپ راندیر چاند کمیٹی کے بھی ذمہ دار تھے، جامعہ اسلامیہ ڈابیل اور جامعہ حقانیہ کٹھور کے رکن شورا بھی تھے۔ وفات 2015 میں صبح کے وقت ہوئی۔
یہ تھی مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات، ان کے حالات زندگی، اور احباب کا اصرار تھا کہ ان کے قبر کی بھی زیارت کروا دیں۔ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ خصوصاً ان تمام بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے پڑھ کر بخشتے رہیں، کیونکہ ان کی خدمات بہت وسیع ہے۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آگے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے جامعہ حسینیہ راندیر، جو گجرات کا معروف ادارہ ہے۔ اس طرف تو جامعہ اشرفیہ ہے اور یہاں پہ جامعہ حسینیہ ہے۔ یہ ہے جامعہ حسینیہ کی بلڈنگ، اس طرف ایک ہے اور دوسری ایک ادھر ہے اور تیسری ایک سامنے ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں سے، اور یہ جامعہ حسینیہ کی بھی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہاں کے فارغین علماء کی تعداد کثیر ہے، جو بڑے اکابر علماء ہیں۔ اب ہم جہانگیر پورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جامعہ حسینیہ کی آپ نے 2 بلڈنگ دیکھ چکے ہیں اور یہ ہے تیسری بلڈنگ۔ اب اسی کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ بالکل سامنے ہے، اس لیے اس کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جامعہ حسینیہ کی بلڈنگ، جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیسری بلڈنگ ہے، یہ بالکل ہم اسی کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہے جامعہ حسینیہ کی بلڈنگ، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ 4 رستہ ہے۔ یہ جو رستہ ہے، آپ سیدھی طرف اگر جاتے ہیں تو جہانگیر پورہ کی طرف جائیں گے، اور جو اگر الٹی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو سورت کی طرف ہے، اور اگر سیدھا جائیں گے تو جہاں پہ لوگوں کے کہنے کے مطابق جہانگیر بادشاہ وہاں پر اپنے قافلے کے ساتھ رکا تھا، ہم وہیں کی طرف آگے کی طرف نکل رہے ہیں۔ اب یہ اس کی طرف رک کر رہے ہیں۔ آگے اس طرف اگر جائیں گے تو جہانگیر پورہ ہے، اور اگر سیدھا اگر نکلتے ہیں تو جہاں پر ان کا قیام رہا وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ تائیوان کی مسجد جو راندیر کے اندر موجود ہے، وہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ یہ سفر کافی لمبا ہے، اور جو خاص جگہ تھی اس درمیان میں، وہ سب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آپ کے لیے بھی پہنچنا ہو اور ان جگہوں کی زیارت کرنا ہو تو آسانی سے زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے راستے کے درمیان میں جامعہ اشرفیہ راندیر اور جامعہ حسینیہ راندیر اور بیچ میں وہ قبرستان کی بھی آپ کو زیارت کروا دی ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ ہے، وہاں سے بھی آنا تھا لیکن میں نہیں آیا، اس لیے کہ جو یہ درمیان میں جگہ تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ یہ یہاں سے جو گول سرکل ہے، یہاں سے گھوم کے لیفٹ کی سائڈ پہ آپ آئیں گے، بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جہانگیر بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ رکے تھے اور ان کا قیام ہوا تھا۔ یہ آپ کو دکھے گی باؤنڈریز، آپ وہ تمام باؤنڈریز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جہانگیر بادشاہ نے اپنے قافلے کے ساتھ آرام کیا تھا، اور اس وقت کیا نوعیت تھی وہ صحیح علم نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے اگر علم ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوگوں نے قبضہ بھی کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ، یہاں پہ جہاں کے احباب کے کہنے کے حساب سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہے۔ ابھی فی الحال عیدگاہ بنا دیا گیا ہے اور لوگ یہاں پر عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر شہزادہ سلیم، جو جہانگیر بادشاہ کے نام سے معروف ہے، وہ یہاں پر آئے تھے اور ان کا پورا قافلہ یہاں پہ رکا تھا۔ اور ان کے متعلق اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل پر ہم نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جہاں پر ان کی ولادت ہوئی، اور اکبر بادشاہ جو تھے ان کے والد محترم انہوں نے فتح پور سیکری کو چنا تھا۔ تو فتح پور سیکری کی پوری ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ کس کے عقیدت مند تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ جن کے یہ معتقد تھے، وہ بھی ان کی بھی قبر کی ویڈیو اور ان کی جو جگہ تھی وہ تمام کے تمام ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا نام شیخ سلیم، خواجہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اس سے بھی استفادہ کریں، اور انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا جو بہترین ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ خیر، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔